السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم تیسرے سبق کا آغاز کریں گے، اور اس تیسرے سبق میں پولیس مین کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پولیس مین کیا کیا کرتا ہے، پولیس مین کی ذمہ داری کتنی نازک ہوتی ہے۔ وہ پولیس مین جو کہ ٹریفک پہ ہوتا ہے، ٹریفک کے نظام کو سنبھالتا ہے۔ اس میں مختلف طرح کے جملے جو اس سے پہلے آ چکے ہیں وہی ہیں۔ خاص طور پر جو جمع کا استعمال کرایا گیا ہے، پارٹ 2 ہی میں اس کی تفصیل بہت دے دی گئی تھی۔ شروع میں جمع کی جو مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جمع تکسیر ہے، جمع سالم ہے، جمع مذکر ہے، جمع مؤنث ہے، اور دوسری جو تمام چیزیں ہیں جو آپ نے پہلے ہی پریکٹس کر لی ہیں اس کو سامنے رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشرطی، ہم اس وقت القراءۃ الواضحہ پارٹ 3 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہے پیج نمبر 12، لیسن نمبر 3، اور اس کا ٹائٹل ہے الشرطی، یعنی پولیس مین، سپاہی۔ خرجت اسرۃ ماجد تشاہد المدینہ، ماجد کا گھرانہ یا ماجد کی فیملی شہر دیکھنے کے لیے نکلی۔ ماجد کی فیملی شہر دیکھنے کے لیے نکلی۔ خرجت نکلی، اسرۃ ماجد ماجد کی فیملی، تشاہد دیکھ رہی ہے شہر، یعنی دیکھتے ہوئے، یعنی کہ دیکھنے کے لیے۔ شاہد یشاہد مشاہدتن کے معنی ہوتے ہیں زیارت کرنا، دیکھنا، وزٹ کرنا۔ المدینہ کے معنی ہوتے ہیں شہر۔ ماجد کی فیملی شہر دیکھنے کے لیے نکلی۔ لِأَنَّهَا حَضَرَتْهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کیونکہ وہ یہاں پہلی بار آئے تھے۔ ہا کی جو ضمیر ہے یہ راجع ہے اسرہ کی جانب، یعنی کیونکہ وہ فیملی حضرتها یہاں آئی تھی، یعنی شہر آئی تھی۔ اول مرتن پہلی بار، کیونکہ وہ وہاں پہلی دفعہ آئے تھے، کیونکہ یہاں یعنی شہر میں ان کا پہلی دفعہ آنا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ جب انسان کہیں جاتا ہے تو وہاں اچھی طرح سے وزٹ کرنا چاہتا ہے۔ فمروا بشوارع المدینة الواسعة ومنتزہاتها الجمیلہ، فمروا چنانچہ وہ گزرے، بشوارع المدینة الواسعة شہر کی کشادہ سڑکوں کے پاس سے، چنانچہ وہ شہر کی کشادہ سڑکوں کے پاس سے گزرے۔ وَمُنْتَزَهَاتِهَا الْجَمِيلَةِ، اور اس کے خوبصورت پارکوں کے پاس سے گزرے۔ حدیقتن کا بھی استعمال ہوتا ہے پارک کے لیے، اور منتزہن ایک لفظ آتا ہے، منتزہ، منتزہ کے معنی بھی ہوتے ہیں پارک، چمن۔ چنانچہ وہ کچھ شہر کی کشادہ سڑکوں اور اس کے خوبصورت پارکوں کے پاس سے ہوتے ہوئے گزرے۔ وَوَصَلُوا إِلَى مَيْدَانٍ فَصِيحٍ، اور وہ ایک کشادہ میدان میں پہنچ گئے۔ يَقِفُ فِيهِ الشُّرْطِيُّ، جہاں پر پولیس کھڑا تھا، فِي حُلَّتِهِ الْبَيْضَاء، اپنے سفید ڈریس میں، جہاں پر پولیس اپنے سفید ڈریس میں کھڑا تھا یا سفید وردی میں کھڑا تھا، بِوِسَامَاتٍ خَاصَّةٍ، خاص نشانات کے ساتھ۔ وسامن کے معنی ہوتے ہیں نشان، بِوِسَامَاتٍ خاصہ، خاص نشانات کے ساتھ۔ پولیس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے کپڑے میں خاص نشانیاں ہوتی ہیں، اسٹار وغیرہ ہوتے ہیں، انہی ساری نشانیوں کو عربی میں بولا جاتا ہے وسام، اس کی جماعت ہے وسامات۔
فجر الحدیث الآتی بینہم، اس کے بعد درج ذیل گفتگو ان دونوں کے درمیان ہوئی، اس کے بعد ان کے درمیان حسب ذیل گفتگو ہوئی۔ الحدیث الآتی کے معنی ہوتے ہیں حسب ذیل، یعنی نیچے جو بھی بیان کی جائے گی وہی چیز ان کے درمیان ہوئی۔ جرا یجری کے معنی ہوتے ہیں دوڑنا یعنی اور چلنا بھی، ان کے درمیان درج ذیل گفتگو چلی یعنی ہوئی۔ ایک بار اور دیکھیں، خرجت اسرت ماجد تشاہد المدینہ لأنها حضرتها اول مرہ، ماجد کی فیملی شہر کی زیارت کرنے کے لیے نکلی یا شہر دیکھنے کے لیے نکلی کیونکہ وہ یہاں پہلی دفعہ آئے تھے۔ فمروا بشوارع المدینة الواسعة ومنتزہاتها الجمیلہ، چنانچہ وہ شہر کی کشادہ سڑکوں اور وہاں کی خوبصورت پارکوں سے ہوتے ہوئے گزرے۔ ووصلوا إلى ميدان فصيح يقف فيه الشرطي في حلته البيضاء ببسامات خاصة، اور وہ ایک ایسے وسیع و عریض میدان میں پہنچ گئے، یا وہ ایک ایسے کھلے یا کشادہ میدان میں پہنچ گئے، یقف فیہ الشرطی فی حلته البیضاء ببسامات خاصة، جہاں پر پولیس مین خاص نشانیوں والی اپنی سفید وردی میں کھڑا تھا۔ وردی میں وہ نشانیاں لگی ہوتی ہیں۔ وسام یاد رکھیے، وسام کے معنی ہوتے ہیں تمغہ، علامت، نشانی۔ فجر الحدیث الآتی بینہم، اس کے بعد، یہ جو فا ہے اس کا کئی ترجمہ ہوتا ہے، لہذا، چنانچہ، اس کے بعد، جو زیادہ مناسب لگے جہاں پر وہی ترجمہ کر لیا کریں۔ انگلش میں اس کو ہم دیئر فور، آفٹر دیٹ، دین، اور بھی کچھ شکلیں ہیں جس سے ترجمہ کر لیا جاتا ہے، لیکن پس نہ کیا کریں۔ پس بہت پرانا لفظ ہے اردو کا، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اس وقت استعمال نہیں ہوتا ہے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو بہت سے طلبہ و طالبات انہی کتابوں میں دیکھ لیتے ہیں، اس کو وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب گناہ نہیں ملے گا، لیکن یہ ہے کہ اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، لنگوسٹیکلی وہ بالکل ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، پس کا استعمال اس وقت نہیں ہوتا ہے۔ زبانیں جو ہوتی ہیں بہت جلدی پرانی ہوتی ہیں، بہت تیزی سے اولڈ فیشنڈ ہوتی چلی جاتی ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہر 20-25 سال میں زبان کے اندر بہت تبدیلیاں آ جاتی ہیں، میجر چینجز آ جاتی ہیں، تو اس لیے بہت خیال رکھنا چاہیے زبان کا۔ اچھا، تو الشرطی دا پولیس مین، خرجت اسرت ماجد تشاہد المدینہ، ماجد's family went to visit the city لأن حضرتها أول مرة because they had come here first time. فمروا بشوارع المدينة الواسعة ومنتزهاتها الجميلة. So they went by or they passed by the vast or the large roads of the city and its beautiful parks. ووصلوا إلى ميدان فسيح, and they reached a large ground. And they reached a large ground, a spacious ground, where the policeman was standing in his white dress with the stars or with specific signs. بِوِسَامَاتٍ خاصة, with specific signs. He was standing, the policeman was standing there in his white dress with specific codes, yeah, specific marks or signs or stars. فَجَرَ الْحَدِيثُ الْآتِي بَيْنَهُمْ. And then the following conversation ran between them. The following conversation took place between them. دیکھیے کیا ہے. ماجد نے کہا الشرطة مہمتها عظیمہ ووظیفتها شاقہ. ماجد نے کہا کہ پولیس کی ذمہ داری بڑی ہے. مہمتن کے معنی ہوتے ہیں ٹاسک یا کام یا ذمہ داری. ماجد نے کہا پولیس کی ذمہ داری بڑی ہے. ووظیفتها شاقہ, اور اس کی ڈیوٹی سخت ہے. یہ مہمتن اور وظیفتن
دونوں تقریباً ہم معنی ہیں. فإنها تنظم حركة المرور في الشوارع والمیادین، کیونکہ یہ لوگ یعنی پولیس تنظم کنٹرول میں رکھتے ہیں، یا نظم و ضبط سنبھالتے ہیں، حرکت المرور فی الشوارع والمیادین، سڑکوں اور میدانوں میں ٹریفک کے انتظام کو. کیونکہ یہ لوگ سڑکوں اور میدانوں میں ٹریفک کے نظام کو سنبھالتے ہیں. نظم ینظم تنظیماً کے معنی ہوتے ہیں کنٹرول کرنا، آرگنائز کرنا. فإنها تنظم حركة المرور في الشوارع والمیادین، حرکت المرور کے معنی ہوتے ہیں ٹریفک سسٹم یا ٹریفک. وتحافظ على الامن في البلاد، اور یہ لوگ ملک میں سیکیورٹی کی حفاظت کرتے ہیں، کی سیکیورٹی کی حفاظت کرتے ہیں یا ملک میں امن و امان کی حفاظت کرتے ہیں. وهذا شرطی من شرطة المرور، اور یہ ایک ٹریفک پولیس ہے. وهذا شرطی، اور یہ ایک پولیس ہے، من شرطة المرور، ٹریفک پولیس میں سے. یعنی شرطۃ المرور بولتے ہیں ٹریفک پولیس کو، یعنی یہ ٹریفک پولیس میں کام کرنے والا ایک پولیس ہے. دیکھیے ماجد نے کہا شرطۃ مہمتها عظیمہ و وظیفتها شاقہ، پولیس کا کام بڑا ہوتا ہے اور اس کی ڈیوٹی مشکل یا شاق یا دشوار ہوتی ہے یا سخت ہوتی ہے. فإنها تنظم حرکت المرور فی الشوارع والمیادین، کیونکہ یہ لوگ سڑکوں اور میدانوں میں ٹریفک کے نظام کو سنبھالتے ہیں یا ٹریفک سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں. وتحافظ علی الامن فی البلاد، اور ملک کے امن و امان کی حفاظت کرتے ہیں یا ملک کے سیکیورٹی کی حفاظت کرتے ہیں. وہذا شرطی من شرطۃ المرور، اور یہ ٹریفک پولیس کا ایک سپاہی ہے یا ایک ٹریفک پولیس میں سے ایک پولیس ہے، یا سمپلی کہہ لیں اور یہ ٹریفک کا ایک پولیس ہے یا یہ ایک ٹریفک پولیس ہے. اوکے ایک بار انگریزی ٹرانسلیشن دیکھیے. ماجد said الشرطة مهمة وعزيمة وظيفة شاقة. The task of the policeman is great and his duty is difficult. فإنها تنظم حركة المرور في الشوارع والميادين because they control the traffic system on the roads and the grounds. وتحافظ على الأمن في البلاد and they protect the security in the country or they protect the national security. وهذا شرطي من شرطة المرور and this is one of the traffic police. اسعد نے کہا فی یدہ صفارۃ وہو یدور یمینا وشمالا. اسعد نے کہا اس کے ہاتھ میں ایک سیٹی ہے اور وہ دائیں اور بائیں چل رہا ہے یا گھوم رہا ہے. دار یدور دورانن کے معنی ہوتے ہیں گھومنا. ٹریفک پولیس کے ہاتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیٹی ہوتی ہے. دنیا میں بہت سی جگہوں پر آپ آج کل جو ہے ٹریفک سسٹم اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ وہاں پولیس نہیں ہوتی. پہلے جو ہے زیادہ تر جو ٹریفک کا سسٹم تھا یہ پولیس ہی سنبھالتے تھے. اب ٹریفک پولیس ہوتی ہے تو ٹریفک کے علاوہ دوسری جگہوں پر وہ لوگ نظام دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں پر اتنا اچھا سسٹم سگنلز وغیرہ کا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر وائیولیشن کرتا ہے تو فوراً وہ پکڑا جاتا ہے. اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ انسان نے کوئی ٹریفک وائیولیشن کیا تو فوراً کیمرہ میں اس کی فوٹو آ جاتی ہے اور دوسرے ہی دن اس کو میسج آ جاتا ہے کہ تمہاری گاڑی میں وائیولیشن ہوا ہے اور تمہیں اتنا جو ہے پینالٹی دینی ہے. پینالٹی جو ہے آن لائن آ جاتی ہے. بہت سہولتیں ہو گئی ہیں. اسعد نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں ایک سیٹی ہے، وہ یدور یمینا و شمالا، اور وہ دائیں اور بائیں گھوم رہا ہے. یعنی ٹریفک پولیس دائیں بائیں گھومتا رہتا ہے. بہت مشکل کام ہے. ٹریفک پولیس کا جو کام ہے بہت ہی اریٹیٹنگ، بہت ہی امبیرسنگ، بہت ہی تھکا دینے والا، چڑچڑا دینے والا کام ہے. ہر لمحہ اس کو چاروں طرف دیکھنا ہے، جھانکنا ہے. اور کام آپ کو معلوم ہے کتنا مشکل ہے. کبھی دھوپ ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے. چاروں طرف سے لوگ جو ہے الٹا سیدھا چلنا شروع کرتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا. خاص طور پر ہندوستان میں جو ہے، ہندوستان میں سب سے زیادہ وائیولیشن ہوتی ہے ٹریفک کے سلسلے میں.
کوئی آدمی خیال ہی نہیں رکھتا، بس اس کی گاڑی آگے نکل جائے، چاہے تمام سسٹم درہم برہم ہو جائے۔ دوسرے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت خیال رکھتے ہیں ٹریفک کا، خود ہی بہت ساری چیزیں جو ہے لوگ وہاں کے جو ہوتے ہیں رہنے والے، وہ خود ہی اس کو ایک رول سمجھ کے فالو کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے یہاں ذرا سا کسی کو تھوڑا سا گنجائش ملے، فوراً رول توڑنا شروع کر دیتا ہے، تو بہت فرق ہے۔ اچھا، تو اسعد said there is a whistle in his hand and he's moving right and left وهو يدور يمينا وشمالا and he's moving right and left. ماجد نے کہا حين يأذن الشرطي بالمرور فينفخ في الصفارة ويشير باليد ليستطيع المارون العبور. ماجد نے کہا جب پولیس گزرنے کی اجازت دے گا، اذن یأذن کے معنی ہوتے ہیں اجازت دینا، الشرطی پولیس مین، بالمرور کا مطلب ہوا گزرنے کی، یعنی جب پولیس مین یا جب سپاہی چلنے کی اجازت دیتا ہے۔ اذنا جو لفظ ہے، اذنا یأذن کے معنی ہوتے ہیں اجازت دینا، جس چیز کی اجازت دی جائے گی اس پر پریپوزیشن با آئے گا۔ گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے یہاں پر تو بالمروری، المرور سے پہلے با آیا۔ تو کہہ رہے ہیں حین یأذن الشرطی بالمرور کہ جب پولیس مین گزرنے کی اجازت دیتا ہے، فینفخ فی الصفارہ تو وہ سیٹی بجاتا ہے۔ نفخہ کے معنی ہوتے ہیں دراصل پھونکنا، سیٹی میں پھونکتا ہے یعنی سیٹی بجاتا ہے۔ وَيُشِيرُ بِالْيَدِ اور ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے۔ لِيَسْتَطِيعَ الْمَارُونَ بِالْعُبُورِ تاکہ راہگیر یا گزرنے والے راستہ پار کر سکیں۔ المارون گزرنے والے، العبور کے معنی ہوتے ہیں پار کرنا، کراسنگ۔ عبر یعبر کے معنی ہوتے ہیں ٹو کراس، کراس کرنا۔ تو ماجد نے کہا کہ جب پولیس مین گزرنے کی اجازت دیتا ہے تو وہ سیٹی بجاتا ہے اور ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے تاکہ گزرنے والے پار کر سکیں۔ ماجد said when the policeman allows to go, to move, he blows the whistle and he indicates with the hand so that the passers-by can cross. المارون یہ مارون کی جمع ہے۔ اس میں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ اس میں جمع کی بہت شکلیں استعمال کی گئی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، اور یہ جمع کی جو مختلف شکلیں ہیں ان کا استعمال پارٹ 2 ہی میں بہت تفصیل سے دیا جا چکا ہے۔ اسعد نے کہا وَلِمَاذَا وَقَفَ السَّائِرُونَ الْآن؟ اسعد نے کہا اب چلنے والے ٹھہر کیوں گئے؟ اب چلنے والے ٹھہر کیوں گئے؟ یعنی جو لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں وہ اب رک کیوں گئے ہیں؟ Why have the passers or the travelers stopped now? السائرون یہ سارا یسیر سیرن کے معنی ہوتے ہیں چلنا۔ اس سائر اسی کی جو ہے اس میں فاعل ہے اور اسی اس میں فاعل کو ساؤنڈ میسکولین پلورل میں کنورٹ کیا گیا ہے۔ اور اس وقت چلنے والے کیوں ٹھہر گئے ہیں؟ ماجد نے کہا النور الاحمر امام السائرین کہ ریڈ لائٹ چلنے والوں کے سامنے ہے، یعنی مسافرین کے سامنے ریڈ لائٹ ہے۔ وبعد قلیل یظہر النور الاخضر اور تھوڑی دیر کے بعد گرین لائٹ ظاہر ہو جائے گی۔ فیعبرون پار کر لے جائیں گے یا پھر وہ گزر جائیں گے۔ تو ماجد نے کہا النور الاحمر امام السائرین سرخ لائٹ یا ریڈ لائٹ چلنے والوں کے سامنے ہے۔ وبعد قلیل یظہر النور الاخضر فیعبرون اور تھوڑی دیر کے بعد گرین لائٹ آن ہو جائے گی یا چالو ہو جائے گی یا ظاہر ہو جائے گی، پھر وہ پار کر لے جائیں گے یا پھر وہ پار کر لیں گے۔ So Majid said النور الاحمر امام السائرین the red light is in front of the travelers or in front of the people who are traveling. وبعد قليل يظهر النور الأخضر فيعبرون and after some time
the green signal will flash and then they will cross. النور الاحمر کے معنی ہوتے ہیں لٹرلی سرخ روشنی یعنی کہ ریڈ لائٹ، اور النور الاخضر کے معنی لٹرلی ہوتے ہیں گرین روشنی، ہری روشنی یعنی کہ گرین سگنل یا گرین لائٹ. اسعد نے کہا السیارات والعربات تمضی فی طریقها. اسعد نے کہا کہ کاریں اور گاڑیاں اپنے راستے سے گزر رہی ہیں. موٹریں اور گاڑیاں، السیارات موٹریں، اور اس کا آج کل زیادہ تر استعمال کاروں کے لیے ہوتا ہے. والعربات اور گاڑیاں، تمضی گزر رہی ہیں، فی طریقها اپنے راستے میں، یعنی کہ موٹریں اور گاڑیاں اپنے راستے سے گزر رہی ہیں. السیارات والعربات تمضی فی طریقها، موٹریں اور گاڑیاں اپنے راستے سے گزر رہی ہیں. The cars and the vehicles are moving on their street or on their roads. ماجد نے کہا نعم الطريق امامها مفتوح. The road is open before them، یعنی راستہ ان کے سامنے کھلا ہوا ہے. لذلك هي لم تقف، اسی لیے وہ نہیں رکیں. And that is the reason they did not stop. اسعد نے یہ دیکھا تھا کہ گاڑیاں جو ہے تیزی سے گزر رہی ہیں کچھ، اور وہ رک نہیں رہی ہیں، یعنی سگنل پر بھی نہیں رک رہی ہیں. تو ماجد نے جواب دیا اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے سامنے راستہ کھلا ہوا ہے، وہاں پر کوئی ریڈ لائٹ نہیں ان کو دکھائی گئی، تو اس لیے وہ چلے گئے. ریڈ لائٹ جب ہوگی تب رکنا ہے، ایسا نہیں کہ کہیں بھی کوئی سگنل مل گیا، چاہے ریڈ لائٹ ہو، یلو لائٹ ہو، گرین لائٹ ہو، ہر حال میں رکنا ہی رکنا ہے. اسعد نے کہا انطفأ النور الاحمر، سرخ روشنی بجھ گئی ہے. وظہر النور الاخضر، اور ہری لائٹ یا ہری بتی روشن ہو گئی ہے یا ظاہر ہو گئی ہے یا آن ہو گئی ہے. انطفأ النور الاحمر، لال بتی بجھ گئی ہے یا سرخ لائٹ بجھ گئی ہے، اور ہری بتی یا ہری روشنی یا ہری لائٹ ظاہر ہو گئی ہے، یا گرین سگنل ظاہر ہو گیا ہے، گرین لائٹ ظاہر ہو گئی ہے. وَنَفَخَ الشُّرْطِيُّ فِي صَفَّارَتِهِ، اور پولیس نے اپنی سیٹی بجا دی ہے. وَنَفَخَ، اور پھونک دیا ہے پولیس نے اپنی سیٹی میں، یعنی پولیس نے اپنی سیٹی بجا دی ہے. اوکے، اسعد نے کہا انطفأ النور الاحمر، the red light has gone. وظہر النور الاخضر، and the green light is flashing. وَنَفَخَ الشُّرْطِيُّ فِي صَفَّارَتِهِ، and the policeman has blown his whistle. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. اس میں ایک لفظ آیا انطفأ، انطفأ ينطفئ انطفاعا، انطفأ ينطفئ انطفاعا، اس کے معنی ہوتے ہیں بجھ جانا، باب انفعال سے آتا ہے. اور اطفأ يطفئ اطفاءا کے معنی ہوتے ہیں بجھا دینا، وہ باب افعال سے آتا ہے. بہت مشہور لفظ ہے یہ، اس کو یاد رکھیں. انطفأ، ایک آتا ہے انتفع، یعنی اس میں طا کی جگہ پر تا ہے، اور یہاں لاسٹ میں الف جو ہے اس کی جگہ پہ ہوتا ہے عین، تو اس کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھانا. انتفع، اور یہ ہے انطفأ، دونوں میں بڑا ڈفرینس ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عربی میں جو مخارج ہوتے ہیں، جو پروننسیشن ہوتا ہے، بڑا نازک ہوتا ہے. اتنا نازک ہوتا ہے کہ معنی زمین و آسمان پر پہنچ جاتا ہے. جو زمین پہ ہوتا ہے وہ آسمان پہ چلا گیا، آسمان کا جو ہے وہ نیچے چلا آیا. بہت نازک ہے. اسی لیے کوشش کریں جب بھی کوئی لفظ بولیں اردو کا تو تلفظ کے ساتھ بولنے کی کوشش کریں. وہ ضروری چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک مستحب چیز ہے، ضروری ہے. جیسے قرآن کریم ہے، قرآن کریم میں ہم نے رب العالمین کے بجائے رب العالمین کر دیا، کتنا غلط معنی ہو گیا. اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں کہ ان کو اگر ہم نے صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھا، یعنی شین ہے، عین ہے، غین ہے، طا ہے، ذال ہے، ضاد ہے، یہ سارے جو لیٹرز ہیں ان کو ہم نے صحیح طریقے سے پروناؤنس نہیں کیا تو معنی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے بدل کر.
جب معنی بدل جائے گا تو مفہوم بیکار ہو جائے گا. قرآن آپ پڑھ رہی ہیں، قرآن میں آپ نے تلفظ صحیح نہیں کیا، اب قرآن کا معنی ہی بدل دیا آپ نے. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ تلفظ کو صحیح کرنا فرض ہے. فرض اس لیے ہے تاکہ قرآن کو غلط نہ پڑھا جا سکے. قرآن ہم پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، لیکن قرآن کو اگر آپ نے مس پروناؤنس کر دیا تو ثواب ملنے کے بجائے آپ کو گناہ ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے قرآن کے معنی ہی کو بدل دیا. تو اسی لیے تجوید پڑھنا فرض ہے. ایک بار اور نوٹ کیجئے، عالمہ بننا فرض نہیں ہے، تجوید صحیح پڑھنا فرض ہے ہر مسلمان پر. اس بات کو بہت اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجئے آپ لوگ. عالمہ بننا فرض نہیں ہے، لیکن تجوید کا سیکھنا فرض ہے، فرض عین ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو پڑھنی ہے، اور نماز میں جو سورتیں ہیں اور سورہ فاتحہ وغیرہ ہے، جو بیسک آیتیں ہیں جس کو پڑھنا ضروری ہے نماز کے لیے، اس کا صحیح تلفظ تو کرنا ہوگا. اگر صحیح تلفظ نہیں کیا آپ نے تو معنی بدل جائیں گے، معنی بدل جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کو غلط پڑھنا لازم آئے گا، اور اللہ کے کلام کو اگر غلط پڑھا آپ نے تو گناہ ملے گا. اور ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں ثواب کے لیے. تو اس لیے تجوید کی عربی زبان میں بے پناہ اہمیت ہے، بے پناہ اہمیت ہے. ابھی یہی دیکھیے جو لفظ آیا وہاں سے میرا دھیان گیا، انتفع جو ہے اور انتفع، دونوں میں کتنا فرق ہے. اب ایک انسان آئے دونوں میں کوئی فرق نہ کرے اور جس کو جو چاہے پڑھنا شروع کر دے تو پھر معنی بدل جائے گا. تجوید کا جو معاملہ ہے یہ بہت مشکل نہیں ہے. مشکل عام طور پر ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کا بچپن میں جو ہے، جن کی تجوید پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے. بچپن میں اگر توجہ نہ دی جائے تو بعد میں مشکل ہو جاتا ہے صحیح ہونا، لیکن بعد میں بھی صحیح کرنا ممکن ہے. بعض لیڈیز کا بعد میں بہت مشکل سے صحیح ہوتا ہے، کیونکہ بچپن میں ان کا خراب ہو جاتا ہے. اور بچپن میں تجوید کی پریشانی یہ ہے کہ محلے وحلے ہوتے ہیں، گاؤں میں پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کوئی محلے کے مولوی صاحب ہوتے ہیں، کوئی قاری صاحب ہوتے ہیں محلے کے، تو وہ بیچارے جو ہے اتنا توجہ نہیں دے پاتے ہیں، کہیں کہیں توجہ دے لے جاتے ہیں. تو گاؤں میں جو عورتیں ہوتی ہیں یا شہروں میں جو محلے وحلے میں سسٹم چل رہا ہے تجوید وجوید کا، وہ بہت گڑبڑ چل رہا ہے، بہت زیادہ گڑبڑ چل رہا ہے. تو بڑی پیچیدہ چیز ہے تجوید کا معاملہ، نا بہت خطرناک ہے. ہندوستان میں تجوید ہی نہیں صحیح ہے، 99% مرد و خواتین کی تجوید ہی درست نہیں ہے، قرآن ہی وہ صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں. اچھا جناب، آگے دیکھیے. ماجد نے کہا الان تقف السیارات والعربات، اب کاریں اور گاڑیاں رک جائیں گی. وَيَعْبُرُ السَّائِرُونَ بِنِظَامٍ وَهُدُوءٍ، اور راہگیر راستے پہ چلنے والے جو لوگ ہیں، اور راہگیر بِنِظَامٍ وَهُدُوءٍ، نظم اور سکون کے ساتھ گزر جائیں گے یا پار کر لیں گے. عبرہ یعبرو کے معنی ہوتے ہیں گزرنا اور پار کرنا. تو ماجد نے کہا الان تقف السیارات والعربات، now the cars and the vehicles will stop. ويعبر السائرون بنظام وهدوء، and the passers-by will cross بنظام وهدوء، in discipline and ہدوء سکون سے and peace یا dignity اور کوئٹلی. اسعد نے کہا الشرطی رجل نشیط متیقظ، اسعد نے کہا کہ پولیس مین ایک چاق و چوبند اور بیدار مغز انسان ہوتا ہے. نشیط کے معنی ہوتے ہیں فرتیلا، چاق و چوبند، مستعد ایکٹیو، اور متیقظ کے معنی ہوتے ہیں چوکنا اور ہوشیار، یعنی ہمیشہ جو حاضر دماغ ہو، پریسنس آف مائنڈ جس کے اندر پائے جائے. اسعد نے کہا الشرطی رجل نشیط متیقظ، the policeman is an active and vigilant man لا يغفل عن اداء مہمته، وہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی سے غافل نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کی انجام دہی میں لاپرواہی نہیں کرتا ہے. لا یغفل، وہ غافل نہیں رہتا،
یا لاپرواہی نہیں کرتا کس چیز میں؟ عن ادائی مہمتہ، اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں یا انجام دہی میں. لا يغفل عن ادائی مہمتہ، ومہمتہ کمہمت الخفیر فی القریہ، اور اس کی ذمہ داری یا اس کی ڈیوٹی ایسے ہی ہے جیسے چوکیدار کی ڈیوٹی گاؤں میں ہوتی ہے. خفیر کے معنی ہوتے ہیں چوکیدار. ومہمتہ کمہمت الخفیر فی القریہ، اور اس کی ڈیوٹی گاؤں کے چوکیدار کی ڈیوٹی کی طرح ہوتی ہے. دیکھیے اب ایک بار انگلش ٹرانسلیشن. اسعد نے کہا الشرطی رجل نشیط متیقظ، the policeman is an active and vigilant man and he is never careless regarding the performance of his duty. وَمُهِمَّتُهُ كَمُهِمَّةِ الْخَفِيرِ فِي الْقَرْيَةِ، and his duty is like the duty of the watchman in the village. گاؤں میں پہلے چوکیدار ہوا کرتے تھے، چوری ہوتی تھی گاؤں میں بہت، چونکہ پہلے اتنا سیکیورٹی وغیرہ کا نظام نہیں ہو پاتا تھا، تھوڑی تھوڑی آبادی ہوتی تھی، رات میں لوگ سو جاتے تھے، تو ڈکیتی، چوری، نقب، یہ ساری چیزیں بہت عام تھیں. آج بھی بہت علاقوں میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو لوگ کیا رکھتے تھے؟ ایک چوکیدار رکھتے تھے، سب لوگ تھوڑی تھوڑی اسے اجرت دے دیتے تھے اور اس کی وہی تنخواہ بن جاتی تھی، اور وہ پورے گاؤں میں چلتا رہتا تھا، آواز لگاتا رہتا تھا. ماجد نے کہا نعم، جی ہاں. الشرطة الساہرون علی الامن فی المدن. ماجد نے کہا کہ پولیس یعنی پولیس والے شہروں میں امن و امان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ دیکھیے ساہرون، سہیرا یسہرو کا اسم فاعل ہے ساہر، اور اسی کی جمع مذکر سالم ہے ساہرون. سہیرا یسہرو کے معنی ہوتے ہیں رات میں بیدار رہنا، رات میں جاگنا، ٹو اسٹے اویک ڈیورنگ نائٹس. لیکن سہیرا کا جب استعمال پریپوزیشن علی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کرنا. پریپوزیشن کے بدلنے کی وجہ سے معانی میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے عربی زبان میں، اس کا بہت خاص خیال رکھیں آپ لوگ. تو سہیرا یسہرو کے معنی ہوتے ہیں رات میں جاگنا، اور سہیرا یسہرو جب پریپوزیشن اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کرنا. ماجد نے کہا نعم، جی ہاں. الشرطة ساہرون علی الامن فی المدن، پولیس شہروں میں امن و امان کی حفاظت کرتے ہیں. الامن کے معنی ہوتے ہیں سیکیورٹی یا امن و امان. فی المدن شہروں میں، ساہرون اعلیٰ کے معنی حفاظت کرتے ہیں، جس چیز کی حفاظت کی جائے گی اس پر اعلیٰ آئے گا. والخفراء ساہرون علی الامن فی القریہ، اور مین یا سینٹینلز یہ جو ہے گاؤں میں امن و امان کی حفاظت کرتے ہیں. پولیس شہروں میں امن و امان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کی نگرانی کرتے ہیں، اور چوکیدار گاؤں میں امن و امان کی حفاظت کرتے ہیں. خفراء یہ خفیر کی جمع ہے. یہ جو فعیل وزن آتا ہے اس کی زیادہ تر جو جمع آتی ہے وہ فعلاء کے وزن پر ہوتی ہے. جو جمعیں آتی ہیں اس کا خاص خیال رکھیں، اس کو دیکھیں کہ اسی طریقے سے ایک لفظ آیا تھا اس کی جمع بھی اسی انداز سے ہوئی تھی. ایک پیٹرن ہوتا ہے، پیٹرن ہی سے زیادہ تر چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیٹرن سے الگ ہو جاتی ہیں، ورنہ زیادہ تر چیزیں اسی پیٹرن سے آ کر مل جاتی ہیں. تو جو لوگ گہری نظر رکھتے ہیں ان تبدیلیوں پر انہیں فوراً چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. ماجد نے کہا نعم، جی ہاں. الشرطة ساہرون علی الامن فی المدن، the policemen are the protectors of the security in the cities. والخفراء ساهرون على الأمن في القرية، and the watchmen are the sentinels, are the people who take care of the security in the village, یا who protect the safety and security in the village. گاؤں میں یہ آپ نے سبق دیکھ لیا. ٹرانسلیشن پہ آپ نے اچھی طریقے سے دھیان دیا ہوگا.
ٹرانسلیشن پہ آپ دھیان دیجئے، نئے نئے الفاظ کو یاد کیجئے، طریقہ استعمال پہ غور کیجئے، ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے اس پر خاص دھیان دیجئے، چند کتابوں پر صحیح طریقے سے توجہ دے لیں کہ ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے، بہت زیادہ اسی میں فائدہ ہو جائے گا۔ آگے آپ کے سامنے تمرینات ہیں۔ اس کتاب میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ تمرینات بہت ساری آپ کو خود کرنی ہوتی ہیں، بہت سی جگہوں پر پیچھے آپ نے دیکھا کہ تمرین خود کتاب ہی میں دی گئی تھی، لیکن یہاں پر آپ کے کندھوں پر زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ تمرین نمبر 1، کون جملا تشتمل على انواع الجموع جمع التکسیر والجمع السالم المذکر والمؤنث، یعنی ایسے جملے بنائیں جو جمع کی مختلف قسموں پر شامل ہوں۔ میک many sentences which include the different types of plurals، ڈفرینٹ ٹائپس کی جو پلورلس ہوتی ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، اور اسی طریقے سے جمع تکسیر جس کو کہا جاتا ہے الجمع المکسر، تمام طرح کی جو جمعیں عربی میں آتی ہیں ان کو اپنے بنائے ہوئے سینٹینسز میں استعمال کریں۔ اسی لیسن میں آپ غور کر لیں، کچھ اپنی طرف سے سینٹینسز بنائیں رد و بدل کر کے۔ تو میک مینی sentences or some sentences which include different types of plurals such as the broken plural, the sound plural, masculine and feminine both۔ تو اب آپ بنائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ 2-3 سیمپل اگر آپ چاہیں تو میں دے سکتا ہوں۔ جمع تکسیر کے استعمال کے لیے مثلا الشوارع والمیادین آیا اس میں، سڑکیں اور میدان، تو اب آپ کہہ لیں کہ ذهبنا اليوم الى الشوارع والمیادین فی المدینہ، یعنی ہم لوگ آج شہر کے سڑکوں اور میدانوں کی طرف گئے۔ یا آپ کہہ لیں شاہدنا اليوم شوارع المدینہ ومیادینہا، اس طرح سے استعمال کر لیں۔ ایک جمع تکسیر کی مثال دے دی میں نے۔ جمع سالم کی مثال آپ دیکھ لیں، جمع سالم کی مثال اس طریقے سے ہو جائے گی، مثلا الشرطة ساہرون علی الامن فی البلد یا فی المدن، الخفراء ساہرون علی الامن فی القریہ۔ سینٹنس کوشش کریں تھوڑا سا بدلا ہوا، بالکل ایگزیکٹ کتاب کی طرح نہ ہو، تھوڑا بہت تبدیلی کر لیا کریں۔ تو اس طریقے سے آپ کو بنانے ہیں۔ اس کا ایک ٹارگٹ رکھیے کہ 15 سینٹنس بنائیے، جمع مکسر کے 5 سینٹنس، جمع مذکر سالم کے 5، جمع مؤنث سالم کے 5، اس طرح سے 15 ہو جائیں گے۔ جمع مؤنث سالم کی بھی ایک مثال لے لیجئے، جمع مؤنث سالم کی بھی ایک مثال آنی چاہیے آپ کے سامنے، جیسے شاہدنا السیارات والعربات علی الشوارع، ہم نے موٹروں اور گاڑیوں کو سڑکوں پر دیکھا۔ تو السیارات والعربات یہ جمع مؤنث سالم ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تمرین نمبر 2 دیکھیے، اکتب 20 سوالا من عندك ثم اجب عنها، آپ اپنی طرف سے 20 کوشچنس لکھیں اور پھر اس کا جواب بھی دیں۔ Write 20 questions by your own ثم اجب عنها and then answer them۔ خود ہی سوال بنائیں اور خود ہی جواب دیں۔ مثلا ایک سوال بنائیں کہ فاطمہ ماذا شاہدتی فی المدینہ، فاطمہ تو نے شہر میں کیا دیکھا؟ اب جواب دیں فاطمہ کی طرف سے خود ہی آپ، شاہدت فی المدینہ شوارعها ومنتزہاتها۔ اس طریقے سے آپ بہت سارے کوشچنز بنائیں اور خود ہی اس کے جوابات دیں۔ تو ماشاءاللہ یہ سبق مکمل ہوا، امید ہے آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔